حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فغن ہے. فرمایا کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا اس کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہے. اور فرمایا اس میں جو بندہ نیکی کرے گا، فرمایا اسے فرض کے جو نفلی نیکی کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا فرمایا اسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. اور فرمایا یہ ہمدردی اور بھائی چارے کا مہینہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق رب ذوالجلال بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا جو گناہگار بندہ، فرمایا جو روزے دار بندہ ہے، فرمایا جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس نے صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، فرمایا روزے دار کا اگر کسی بندے نے رمضان المبارک میں روزہ افطار کروایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور فرمایا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں پاتا کہ جو بھی بندہ رمضان المبارک کی ساعت میں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں کوئی بندہ روزہ رکھے، تو ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم کسی روزے دار کا پیٹ بھر کے اس کا روزہ افطار کروا سکیں. تو عرض کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی یہ چیز نہیں پاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر ہر اس بندے کے لیے ہے، فرمایا جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے کسی بندے کا روزہ افطار کروا دیا، یا کسی نے دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، یا کسی نے ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، اسے سیر کر دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور فرمایا ساتھ اس بندے کے کل قیامت کے دن میرے حوض سے اسے پانی پینا بھی نصیب فرما دے گا، اور فرمایا ایسا میرے حوض سے وہ پانی پیے گا کہ اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی جس نے میرے حوض سے پانی پی لیا، فرمایا ایسا پانی پیے گا، فرمایا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کروایا، فرمایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا کیا گیا ہے، اور فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے خادم کے ساتھ فرمایا تخفیف کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے خادم کے ساتھ اس طرح چلے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو حرام فرما دے گا. اور فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے،
جس میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. فرمایا سارا پہلا عشرہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. فرمایا جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو فرمایا وہ مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا تیسرا عشرہ جو ہے وہ آزادی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے. تو فرمایا یہ رمضان المبارک کے تینوں عشرے جو ہیں یہ بہت بابرکت ہیں, بہت اعلیٰ سعادت کے مالک ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان المبارک کی گھڑیوں میں تم نے 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں. فرمایا سب سے پہلا یہ کام ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کلمے کی کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے. اور فرمایا 7 استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فرمایا جو بھی بندہ ان کلمات کو ادا کرے گا فرمایا کہ اس سے ہوگا کیا کہ رب ذوالجلال کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی. رب ذوالجلال کی رضا تمہیں عطا کر دی جائے گی. اور فرمایا 2 ایسے کام ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو. وہ 2 کام کون سے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو؟ فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فرمایا تو نے جنت کا سوال رب ذوالجلال سے کرنا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ رب ذوالجلال سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خطبہ شعبان کے آخری دن صحابہ اکرام سے فرمایا. اس میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا اگر ہم ان پہ غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ان تمام باتوں پہ عمل کر لیں تو یقیناً ہمارا رمضان المبارک ایسا گزرے گا کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا.